صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. یاد رہے ہر مسلمان پر اپنی ضرورت کے مطابق علم دین سیکھنا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کے 92 سے زائد شعبہ جات میں امت مسلمہ کی خدمت سر انجام دینے میں مصروف عمل ہے. انہی شعبہ جات میں سے ایک اہم ترین شعبہ دارالافتاء اہل سنت بھی ہے. الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی کئی شاخیں پاکستان بھر میں قائم ہیں اور اب الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے ایک ذیلی شعبے کے ذریعے بالخصوص بیرون ملک رہنے والے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ایک خوشخبری USA UK اور ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے مقامی نمبروں کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور ان نمبروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان ممالک کے لیے دیے گئے نمبروں پر ان ممالک سے کی جانے والی کال لوکل کال کے طور پر چارج کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ارشاد فرمائیں. دارالافتاء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دارالافتاء اہل سنت. جی آپ کا سوال مشینی ذبیحے سے متعلق ہے. تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ مشینی ذبیحہ ناجائز اور حرام ہے. وہ حلال جانور جسے مسلمان یا کتابی شرعی طریقے سے ذبح کرے وہی حلال ہے اور اسی کو کھانے کی اجازت ہے. مشینی ذبیحے کی ہرگز اجازت نہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دارالافتاء اہل سنت. آپ بھی ان نمبروں کو نوٹ فرما لیجیے. USA کے لیے 001585902092. UK کے عاشقان رسول کے لیے 00441213182692 اور ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے 002731813569 فون کرنے کے اوقات کار پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 سے رات 7 بجے تک علاوہ جمعۃ المبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 جس میں ابتدان مدنی مقابلے جو ہو رہے ہیں وہ درجہ مکی کی ٹیموں کے ہو رہے ہیں اور درجہ مکی کی ٹیموں میں 12 ٹیموں نے حصہ لیا اور کچھ جو ہے آگے کی جانب بڑھ گئیں اور 4 ٹیمیں ایسی ہوئیں
کہ جو ہم سے رخصت ہو گئیں وہ آگے کی جانب نہیں بڑھ سکیں۔ ابھی تک جو ٹیمیں آگے کی جانب ہیں ان کے نام یہ ہیں: گجرات مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، باب المدینہ کراچی، رحمت آباد ایبٹ آباد، گلزار طیبہ سرگودا اور مظفر آباد کشمیر کے طلبہ۔ اور آج انشاءاللہ عزوجل جو دو ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے ان میں شامل ہیں سردار آباد فیصل آباد اور مرکز الاولیاء لاہور کے طلبہ۔ آپ لوگوں کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اب جو مدنی مقابلے ہوں گے اور جو ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے گی وہ کوارٹر فائنل کی جانب بڑھتی چلی جائے گی، پھر اس کے اور مزید مقابلے ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل پہنچ جائیں گے مدینہ انشاءاللہ عز و جل۔ آج کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آج کا طریقہ کار جو ہوگا وہی پرانا ہے، شاید کچھ چینج ہو، لیکن جو آج سیگمنٹ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں آئیے ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا، دوسرا شعر مکمل کیجئے، تیسرا مدنی گلدستہ، چوتھا انتخاب کیجئے، پانچواں اور آخری سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے۔ اب کیا کیا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ سنتے چلے جائیں گے۔ پہلے ٹیموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، سردار آباد فیصل آباد سیدھی جانب۔ میرا نام محمد مدثر نواز اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد نواز اتاری ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ دوسرے طالب میرا علم۔ نام طیب اویس اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام سید امین شاہ اتاری ہے۔ شاہ صاحب آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی، تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد زیان رضا عطاری اور میرے والد صاحب کا نام اصغر علی ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل، آپ تینوں کو سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ مرکز الاولیاء لاہور کے طلبہ سیدھی بائیں جانب۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے، میرے والد کا نام محمود الحسن اتاری ہے۔ جی احمد رضا بھائی آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی دوسرے۔ میرا نام محمد مکرم اتاری اور میرے والد صاحب کا نام خالد محمود اتاری ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل مکرم بھائی۔ تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد مقصود اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد یعقوب۔ منصور بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اب تمام ہی ٹیمیں یہ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل جب تک سلسلہ میں ہم کھڑے ہوئے اور سلسلہ مدنی مقابلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی، اس دوران بھی اور جب ہم سلسلے سے آگے کی جانب بڑھ گئے تو اس دوران بھی گھر میں ہوں، چاہے گلی میں ہوں، باہر ہوں یا اپنے کسی اسلامی بھائی سے گفتگو کر رہے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ اس میں آپ سے دونوں ٹیموں سے 5 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ تو اس سیگمنٹ سے آپ ٹوٹل 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ۔ سردار آباد فیصل آباد آپ کی جانب پہلا سوال۔ شب قدر میں سدرۃ المنتہا سے اترنے والے فرشتے کن گھروں میں داخل نہیں ہوتے؟ شب قدر جو کہ رمضان مبارک میں تشریف لاتی ہے، بہت ہی بابرکت مبارک رات ہے، فرشتے آتے ہیں سدرۃ المنتہا سے لیکن ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے، مشورہ جاری ہے، کیا طے پا رہا ہے؟ اگر مدنی چینل کے ناظرین وہ چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں تو ہمیں چاہیے ان کو ختم فرما دیں، باہر نکال دیں۔ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، دوسرے جنابت نہ کرنے والا، ماں باپ کا نافرمانی اور ماں باپ کا نافرمان اور سود کھانے والا۔ اور بھی کچھ باقی ہیں۔ اور جس کے گھر میں یہ تصویریں ہوں جیسے کسی کتے کی تصویر، کسی جاندار کی تصویر وغیرہ ہو۔ تصویر یا کتا، شراب پینے والا، خنزیر کھانے والا، غسل جنابت نہ کرنے والا، بلا اجازت شرعی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، یہ اگر ہوں تو ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ نے کچھ چیزیں جو ہے بتائی نہیں۔
تفصیل سے جواب نہیں دیا. جیسے کہ ناپاک شخص کے بارے میں نہیں بتایا آپ نے. اچھا بتایا. رشتہ داری کا, خنزیر کا گوشت کھانا, یہ بتایا. صرف ایک آپ نے نہیں بتایا. چلیں جی, پھر بھی ہم آپ کو جو ہے 2 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. مرکز الاولیاء لاہور, آپ کی جانب پہلا سوال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں آواز آئی, یا اللہ عز و جل تو مجھ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دیں. بتائیے یہ آواز کن کی تھی؟ آواز آ رہی ہے کہ یا اللہ عز و جل تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے داخل فرما دیں. وہ آواز حضرت سیدنا الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. شکر تیرا کہ ان کی امت میں مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے. کتنا پیارا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو داخل فرما دیا. تو کبھی کبھی اس بات پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے. ماشاء اللہ عز و جل. سردار آباد فیصل آباد, دوسرا سوال آپ کی جانب. تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ ایک تابوت تھا, اس کا نام ہے تابوت سکینہ. اس میں کیا کیا مبارک چیزیں تھیں انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے. سردار آباد فیصل آباد کے طلباء بڑے سنبھل کے جواب دے رہے ہیں, غلطی نہ ہو جائے تو ٹھیک بات ہے. جو ٹیم آگے کی جانب بڑھے گی. اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا, ان کی مبارک جوتیاں, حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ, انجیر کے ٹکڑے اور کچھ توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے, کچھ من و سلوا اور دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کے صورتوں کے سب حلیہ وغیرہ کے سامان تھے. آپ نے کہا انجیر کی پتیاں. اچھا, انجیر کی پتیاں. کچھ آگے پیچھے کر دیتے ہیں لیکن اتنا آگے پیچھے نہیں ہوتا. لیکن جواب آپ کا بالکل درست ہے. اس میں تھے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی مبارک, توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے, کچھ من و سلوا اور بہت مقدس چیزیں اس تخت کے اندر موجود تھیں, اس تابوت کے اندر موجود تھیں. جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب دوسرا سوال. مرکز الاولیاء لاہور. لڑکی پیدا ہونے سے رنج کرنا کس کا طریقہ ہے؟ قرآن پاک کے فرمان کے مطابق بتائیے. لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں, بچیوں کی ولادت ہوتی ہے تو کچھ لوگ خفا ہو جاتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, چہرہ بگاڑتے ہیں. تو ان کے بارے میں قرآن پاک کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت. بیٹی کی پیدائش پر رنج کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے. کفار کا طریقہ ہے. قرآن مجید میں ہے, اور جس کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے. پورا اگر ترتیب سے بتا دیں جو تحریر ہے, ترجمہ کنز الایمان. اور جس کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کا سارا دن منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے. آپ نے بھی کچھ الفاظ آگے پیچھے کر دیے, کیا کیا جائے؟ جب سردار آباد کا خیال کیا تو مرکز الاولیاء کا بھی خیال کرنا پڑے گا. جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. تیسرا سوال آپ کی جانب. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی ازواج مطہرات ہیں جو آپ کی حیات میں ہی انتقال فرما گئیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا, وہ کون سی ام المؤمنین ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ, حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. تیسرا سوال مرکز الاولیاء لاہور آپ کی جانب. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً کون سا پیشہ اختیار کیا اور بعد میں کس کام میں مشغول ہو گئے؟ پہلے آپ نے یہ پیشہ اختیار کیا اور پھر بعد میں اس کام کے اندر جو ہے شمولیت اختیار فرمائی.
پہلے کیا کام کرتے تھے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑے کا کام کیا، اس کے بعد آپ نے کھیتی باڑی شروع کی۔ پہلے آپ نے کپڑے بننے کا کام کیا، اس کے بعد آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ سردار آباد فیصل آباد، چوتھا سوال آپ کی جانب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی غلام کے پاس سے گزرتے جسے صدا میں مبتلا کیا جاتا، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک فرماتے؟ آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غلام کو سزا پاتا دیکھتے تو اس کو خرید کر آزاد کر دیتے، اور ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت عامر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کس نے رکھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کس نے رکھی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی۔ ام عبداللہ رکھی، جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب، سردار آباد فیصل آباد۔ جس نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جس نبی علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اور خاتم النبیین ہیں کون؟ ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا لقب خاتم النبیین بھی ہے۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال مرکز الاولیاء لاہور آپ کی جانب۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا کو تکیہ لگانے اور اس سے بکریوں پر پتے جھاڑنے کے علاوہ اور کن کن کاموں میں استعمال فرماتے تھے؟ چند بتائیے اس میں سے باتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا عصا، آپ اس سے کیا کیا کام لیا کرتے تھے؟ چند کام بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتے اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلاتے، اور اس کا دن کے وقت درخت بن کر آپ علیہ السلام کو سایہ دینا، اور رات کے وقت اس کی دونوں شاخوں کو روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اور اس کے آپ علیہ نبینا وعلیہ السلام اس کے درندوں اور بچھو وغیرہ کو مارتے تھے۔ فرعون نے جو ہے جادوگر بلائے، ان جادوگروں نے جو ہے رسی کے چھوٹے چھوٹے پیس زمین پہ ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھنے لگے۔ اب جیسی زمین پر جو ہے پیس ڈالے، ٹکڑے ڈالے اس رسی کے، تو سانپ بن جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک زمین پہ ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جب وہ بہت بڑا اژدہا بنا تو سارے سانپ نکل گیا، سارے سانپ کھا گیا۔ تو کیا سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اور گروہ کا سہارا نام محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جواب بالکل درست ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا۔ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سردار آباد فیصل آباد اور مرکز الاولیاء لاہور کے طلبہ نے دونوں نے 10-10 نمبر حاصل کیے۔ ابھی مقابلہ برابر ہے تو خوشی بھی شاید برابر ہے، دکھ بھی شاید برابر ہو، یہ بھی برابر ہے نا۔ جب کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا تو شاید پھر آگے پیچھے آوازیں بھی ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ دونوں ہی ٹیموں سے ایک ایک شعر معلوم کیا جائے گا۔
اور ہر شعر کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. تو مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے، مشورے کے علیحدہ؟ جی جی مشورے کے ساتھ. مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے. چلے مشورہ کیجئے گا لیکن اشارہ نہیں کیجئے گا ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ اس سیگمنٹ میں مشورہ کر سکتے ہیں. اب طریقہ کار کیا ہوگا، کس انداز سے اشعار معلوم کیے جائیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے. تو دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سردار آباد فیصل آباد، آپ کی جانب پہلا شعر. پہلا مصرع میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لی ہیں. اب اس طرف آ رہے ہیں مرکز الاولیاء لاہور کی جانب. پہلا مصرع ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے. حسن بے پردہ کہ پردہ نے مٹا رکھا ہے. حسن بے پردہ کہ پردے نے مٹا رکھا ہے. دوسرا مصرع کیا ہے؟ جی 25 سیکنڈ کا وقت. حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے. حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے. ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائے دوست. لیکن آپ نے وقت کے اندر جواب نہیں دیا. 25 سیکنڈ کا وقت تھا، وقت آپ کا ختم ہو چکا تھا، لیکن اچھے انداز سے پڑھا آپ نے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اب کچھ انداز تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حیا سے نظرے، حیا سے نظرے قفل مدینہ انشاءاللہ. سردار آباد فیصل آباد، آپ نے ایسا شعر سنانا ہے، شاید آپ کے لیے انداز نیا ہو، کہ جس میں یہ 4 لفظ آتے ہوں. نمبر 1 مدینے، نمبر 2 رضا، نمبر 3 حاضری، نمبر 4 مجبور. مدینے، رضا، حاضری، مجبور. ایسا شعر سنائیے جس میں یہ 4 الفاظ آتے ہوں. 25 سیکنڈ کا وقت. اب کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ رہے ہیں تو کچھ مشکل تو ہونا چاہیے. نگاہ نیچے رکھنی ہے بیٹا آپ کو. مدینے، رضا، حاضری، مجبور. آپ کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے. کیا آیا ذہن میں؟ جی سلیبس سے باہر تھا اس لیے ذہن میں نہیں آیا. سلیبس سے باہر نہیں ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے. جو آپ کو یاد کرنے کے لیے دی گئے تھے اشعار، اسی میں سے انشاءاللہ تعالی معلوم کیے جائیں گے. اب سنیے، آپ بتائیے گا. آپ کے میٹھے مدینے میں پائے غوث و رضا. آپ کے میٹھے مدینے میں پائے غوث و رضا. حاضری ہو یا نبی ہر بے کس و مجبور کی. آسان تھا لیکن مشکل ہو گیا. افسوس آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. مرکز الاولیاء لاہور آپ کی جانب آ رہے ہیں.
4 الفاظ جو ہے آپ کو بھی دیے جا رہے ہیں. دھوم پہلا الفاظ، دوسرا کرم، تیسرا ساتھ، چوتھا یارب. دھوم، کرم، ساتھ، یارب. جی. زمانے بھر میں مچا دیں گے دھوم سنت کی اگر تیرے کرم نے ساتھ دے دیا یا رب. زمانے بھر میں مچا دیں گے دھوم سنت کی اگر کرم نے تیرے ساتھ دے دیا یا رب. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر آپ نے حاصل مزید کر لیے. سردار آباد فیصل آباد، 4 الفاظ دوبارہ دیے جا رہے ہیں آپ کو. رشک، آتا، عشق، دیکھوں. پہلا رشک، دوسرا آتا، تیسرا عشق، چوتھا دیکھوں. اس پہ رشک آتا ہے اور پیار بہت آتا ہے، عشق میں تیرے جسے روتا بھی لگتا دیکھوں. اس پہ رشک آتا ہے اور پیار بہت آتا ہے، عشق میں تیرے جسے روتا بلکتا دیکھوں. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور، 4 الفاظ آپ کو بھی دیے جا رہے ہیں. نمبر 1 دے، دوسرا اللہ، تیسرا کرم، چوتھا ہے. دے پہلا، دوسرا اللہ، تیسرا کرم، چوتھا ہے. ایسا شعر سنانا ہے. یہ 4 لفظ اس اشعار میں آئے ہیں. الفاظ دوبارہ. دے، اللہ، کرم، ہے. دے، وقت پر بھی آپ نے بیٹا توجہ رکھنی ہے. اللہ، کرم، ہے. اس طرح بیٹا آپ کا وقت جو ہے اختتام ہوا. جی ذہن میں آیا کچھ؟ آپ لوگوں کے ذہن میں آیا؟ نہیں، مشکل ہو گیا. دے دے قفل مدینہ یا اللہ، دے دے قفل مدینہ یا اللہ، ہو کرم التجائے کرم کی ہے. ہو کرم التجا کرم کی ہے. اس طرح آپ بھی جو ہے شعر بتا نہیں سکے تو اس طرح اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. شاید ایک اشعار جو ہے آپ نہیں سنا سکے، لیکن اسکور بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی دکھائیے اسکور بورڈ. سردار آباد فیصل آباد، مرکز الاولیاء لاہور، دونوں ہی ٹیموں نے 4 نمبر حاصل کیے. ٹوٹل اسکور ہوا 14. برابر چلنے کا ارادہ ہے کیا؟ اگر اسی طرح برابر چلتے رہے تو کوئی ایک چھٹا سیگمنٹ ہم نے سوچنا پڑے گا. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اور اس کا طریقہ کار وہی آپ کا جانا پہچانا کہ دونوں ہی ٹیموں سے 2 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر، پہلے سوال کے درست جواب پر 3 نمبر، دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. یعنی ٹوٹل آپ 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. مدنی گلدستہ شروع کیا جا رہا ہے. تو جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ بیٹھ کر یا اسکرین کے اور مزید قریب آ کے گلدستہ دیکھ سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں بابا جانی کے مدنی پھولوں کی جانب. فیضان عطار، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. جی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم رمضان المبارک میں ماہ عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے. یہ 62 کس طرح ہوئے؟ رمضان شریف میں دن کو ایک ختم کرتے، رات کو ایک ختم کرتے. تراویح کے اندر سارے مہینے میں ایک،
اور عید کے دن بھی ایک، اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے، علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے، غصے سے کوسوں دور تھے۔ عطا و خوف خدا خدا را دولفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا، لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، کبھی آپ کو ننگے سر نہ دیکھا، نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا۔ ایک بار عرض کی، حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور پاؤں نہ پھیلاؤں، اور اکیلے میں اللہ کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے استاد محترم سیدنا امام حماد علیہ رحمت اللہ الجواد کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان اور استاد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا مکان کا ادب کرتے تھے، تو صاحب مکان نے اپنے استاد کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ ایک بار امام اعظم اپنے ایک مقروض مجوسی یعنی آتش پرست کے یہاں قرضہ وصول کرنے تشریف لے گئے، اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی نالے پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے نالے پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر مجوسی یعنی اس غیر مسلم آتش پرست کی دیوار سے لگ گئی، پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے۔ اسی شش و پنج میں دروازے پر دستک دی، مجوسی نے باہر نکل کر جب امام اعظم کو دیکھا تو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی۔ امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں۔ امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی دیکھ کر مجوسی بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ چنانچہ وہ مجوسی امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حقوق العباد کے تعلق سے کڑن دیکھ کر حلقہ بگوشے اسلام ہو گیا۔ گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں، نکالیے بحر نور و آدم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی توجہ سے دیکھا اور سنا بھی ہوگا۔ پہلا سوال درست ہوا تو 3 نمبر، دوسرا سوال درست ہوا تو 2 نمبر۔ سردار آباد فیصل آباد، آپ کی جانب پہلا سوال۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کس موقع پر 62 قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان شریف کے مہینے میں 62 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، مع عید الفطر۔ جی مشورے سے جواب دیا کریں، سوچ سمجھ کے جواب دیا کریں، بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ بہت سنبھل کے جواب دیجیے، ایسا ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی غلطی جو ہے بڑے نقصان کا باعث بنے۔ اپنے اسلامی بھائی کو سنا دیا کریں۔ رمضان المبارک مع عید الفطر پر امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 62 قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مرکز الاولیاء لاہور، بتائیے کون فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 20 سال رہا؟ نام بتائیے وہ کون تھے، یہ فرماتے ہیں
کہ میں آپ کی خدمت میں 20 سال تک رہا. امام تبری علیہ رحمہ. باوجہ بلند بتائیے. امام تبری علیہ رحمہ. آپ نے جواب دیا امام تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اگر آپ 3 نمبر حاصل نہیں کر سکے تو شاید ایک کافی بڑا جو ہے خلا آ جائے. اور اس کا جواب ہے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں 20 سال تک امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں رہا. تو آپ 3 نمبر حاصل نہیں کر سکے. آپ کی جانب دوسرا سوال سردار آباد فیصل آباد. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی بھر کس کے مکان کی طرف آپ نے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے؟ مشورہ جاری. امام اعظم نے کبھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف پاؤں نہ کیے، حالانکہ آپ کے اور آپ کے استاد محترم کے مکان کے اندر 7 گلیوں کا فاصلہ تھا. استاد صاحب کا نام کیا تھا؟ شاید آ گیا ہے لیکن پھر بھی مشورہ کر کے جواب دے رہے ہیں. جی شیخ حماد. پہلا سوال تو آپ نے صحیح بتا دیا اور دوسرا سوال بھی آپ نے صحیح بتا دیا. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ عز و جل. اس سیگمنٹ سے پورے ٹوٹل 5 نمبر آپ نے حاصل کیے. آپ کی جانب آ رہے ہیں مرکز العلیا لاہور. بتائیے وہ مجوسی کس سبب سے مسلمان ہوا تھا؟ ایک مجوسی تھا، مسلمان ہو گیا تھا، کس سبب سے وہ ایمان لے کر آیا؟ جی کیا جواب آ رہا ہے؟ امام اعظم کا حقوق العباد کا جذبہ دیکھ کر وہ مجوسی مسلمان ہوا تھا. حقوق العباد کا جذبہ دیکھ کر وہ مجوسی مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ مدنی گلدستہ بھی اختتام ہوا. مدنی گلدستے اختتام پر اسکور کیا رہا یہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی گلدستے کے اختتام پر مرکز العلیا لاہور کے طلبہ نے 2 نمبر حاصل کیے اور سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ نے 5 نمبر حاصل کیے. یوں آگے کی جانب 19 نمبر لے کے بڑھ چکے ہیں سردار آباد فیصل آباد اور مرکز العلیا لاہور 16 نمبر. تو 3 نمبر کا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ابھی، کیونکہ 2 سیگمنٹ آگے باقی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہے ذہنی آزمائش. تو اب چوتھا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. طریقہ کار سید صاحب اگر آپ بتائیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ 4 چیزیں بتائی جائیں گی. یہ عمل کون سا ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے. ان چاروں میں سے ایک کو سلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے پیچھے 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے پر جواب دیا تو 5 نمبر، دوسرے پہ اشارے پر جواب دیا تو 4 نمبر، تیسرے اشارے پر جواب دیا تو 3 نمبر اور اگر دوسرے اشارے پر جواب دیا تو 1 نمبر ملے گا. ٹھیک. چوتھے اشارے پہ جواب دیا تو صرف 1 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں. طریقہ کار بیٹا آپ کی بھی سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی پہلے بڑھ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد آپ کی جانب. جی دکھائیے 4 موضوع کون سے ہیں. جی بیٹا انتخاب کیجئے. یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے. یہ شخصیت کون ہے. آپ نے شخصیت کا انتخاب کیا اور شخصیت کے لیے آپ کے پاس پہلا اشارہ آ رہا ہے یہ. ہند سے آپ کا تعلق ہے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ بتائیے جی.
आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खुलाफा में से हैं? तीसरा इशारा। तीसरा इशारा, नंबर कम होते जा रहे हैं। तीसरा इशारा दिखाइए जी, क्या है? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का इनकी सीरत पर एक रिसाला भी है। हया से नजरे, हया से नजरे इंशाअल्लाह। तीन इशारे आप ले चुके हैं। सदर शरिया बदरुद्दीन का मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा। आपने जवाब तो दे दिया तीसरे इशारे में, लेकिन ये दुरुस्त है या नहीं? चौथा इशारा क्या होता अगर ये लेते तो? चौथा इशारा दिखाइए। बाहर शरीयत इनकी तरफ मंसूब है और आपने जवाब दिया हजरत मौलाना जी। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, अमजद अली आज़मी इसका जवाब दिया था। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इस तरह आपका जवाब है बिल्कुल दुरुस्त, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तीसरे इशारे में आपने शख्सियत को पहचान लिया, तो आपको नंबर दिए जा रहे हैं कितने? 3 नंबर आपने हासिल किए। अगर आप पहले इशारे में शख्सियत या मकाम जो भी है पहुंच जाएं तो शायद आप बराबर आ जाएं या 1 नंबर के फर्क से आप रह जाएं। जी, आपकी जानिब मरकज़ुल औलिया लाहौर, दिखाइए 4 मौजू कौन से हैं? जी बेटा, किसी एक का इंतखाब कीजिए, मशवरा जारी है। ये शोबा कौन सा है? शोबे का इंतखाब किया, शोबे से मुताल्लिक आपको इशारे दिए जाएंगे और पहला इशारा दिया जा रहा है ये। इसके आखिर में लफ्ज मदीना आता है। दूसरा इशारा। दूसरा इशारा, जी दूसरा इशारा बताइए क्या है? इल्म दीन के हुसूल से इसका गहरा ताल्लुक है। जामियातुल मदीना। तीसरा इशारा आप लेते तो हमारे पास तीसरा इशारा ये है। जी दिखाइए तीसरा इशारा। वहां से फारिग होने वाले इस्लामी भाइयों को दावत इस्लामी की इस्तिलाह में मदनी कहते हैं। चौथा इशारा, चौथा इशारा आपके पास ये था, वहां दरस निज़ामी की तालीम दी जाती है। तो दूसरे इशारे में आपने शोबे को पहचान लिया, जामियातुल मदीना, और इस तरह आपका जवाब है बिल्कुल दुरुस्त, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। दूसरे इशारे में आपने शोबे को पहचाना, तो आपको नंबर दिए जा रहे हैं 4 नंबर, 3 और 4, 2 नंबर का फर्क। लेकिन बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सरदाराबाद फैसलाबाद के तलबा ने 3 नंबर हासिल किए। मरकज़ुल औलिया लाहौर के तलबा ने 4 नंबर हासिल किए। 20 और 22 2 नंबर से आगे की जानिब अभी भी हैं सरदाराबाद फैसलाबाद के तलबा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मदनी चैनल के नादीन अपना सेगमेंट, जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। जी इसका तरीक़ेकार क्या है मंसूर अत्तारी? इसका तरीक़ेकार है कि दरमियान वाले इस्लामी भाई दूसरी तरफ चले जाएंगे और उधर किधर आ जाएंगे। नहीं, और मशवरा किए बगैर जवाब देना होगा। नहीं भेजेंगे, मरकज़ुल औलिया लाहौर नहीं भेजेंगे, बगैर मशवरे के जवाब देना होगा। ठीक है, बगैर मशवरे के जवाब देना होगा। कितने सवालात किए जाएंगे? 6 इधर से 6 उधर से। 6 इधर से 6 उधर से, यानी 2-2 सवाल किए जाएंगे इस्लामी। हर तालिब इल्म से 2-2 सवालात किए जाएंगे और जवाब हुआ दुरुस्त तो मिलेंगे आपको 2 नंबर। अब देखें कौन जो अपनी टीम को मज़ीद आगे की जानिब ले सकता है, और जो बढ़ जाएगा क्वार्टर फाइनल की जानिब उसके मज़ीद मुकाबले होंगे। टिकट हासिल करने के लिए आपको काफ़ी मुकाबले जीतने हैं, लेकिन अब बहरहाल आपको इस मुकाबले से आगे की जानिब जाना होगा। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले।
اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے. تو پہلے انتخاب کی جانب بڑھ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد کے مدثر نواز کی جانب. جی مدثر دکھائیے 1 سے 12 تک کے نمبر. جی مدثر بھائی. 2 نمبر. 2 نمبر کا انتخاب کیا مدثر نے، اور مدثر کے لیے سوال آ رہا ہے یہ: پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، اسلامی مہینہ اور تاریخ بتائیے. نگاہیں بھی نیچے رکھنی ہے، نیچے رکھ کے بھی آنکھوں کو سوچا جا سکتا ہے کہ کیا جواب ہے، لیکن شاید زیادہ اچھا جب لگتا ہے جب ناظرین کی طرف توجہ ہو جائے. یکم رمضان المبارک. پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، آپ نے بتایا یکم رمضان المبارک. آدھا سوال کا جواب صحیح ہے اور آدھا غلط. پاکستان رمضان المبارک کے مہینے میں آزاد ہوا اور تاریخ تھی 27 رمضان المبارک. پتہ تھے آپ کو؟ بعد میں ذہن میں آیا. بعد میں ذہن میں آیا، جو کہ کسی کام کا نہیں رہا. اگر پہلے آ جاتا تو 2 نمبر مل جاتے، لیکن ہم آپ کو 1 نمبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اس طرح بڑھ رہے ہیں مرکز لاہور کے احمد رضا کی جانب. جی احمد رضا بیٹا کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجیے. 5 نمبر کا انتخاب کیا احمد رضا نے، اور احمد رضا کے لیے سوال آ رہا ہے: جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ ڈالا تھا، بتائیے جنگ کے خاتمے کے بعد کتنے آدمی مل کر بھی اسے اٹھا نہ سکے تھے؟ آپ نے اکیلے اٹھا لیا تھا. کتنے آدمی مل کر بھی اسے جو ہے اکیلے نہ اٹھا سکے؟ 40. جی 40. 40 کا کیوں جواب دیا آپ نے؟ پڑھا تھا کتاب میں. کتاب میں پڑھا تھا، اس میں 40 لکھا ہوا تھا. آپ کا پڑھا ہوا آپ کے کام آ گیا. جواب بالکل درست ہے کہ 40 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو اکیلے نہ اٹھا سکے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے اٹھایا تھا. 40 آدمی بھی نہیں اٹھا سکے. جی شاہ صاحب آپ کی جانب، سردار آباد فیصل آباد. 7 نمبر. جی 7 نمبر. 7 نمبر کا انتخاب کیا طیب نے، اور 7 نمبر کے لیے پیچھے آپ کے لیے سوال ہے: اگر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں، بتائیے اگر 2 صحابہ اکرام کا تذکرہ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ بہت ہی اہم سوال ہے. اگر 2 صحابہ کرام کے تذکرہ ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھیں گے. آپ نے جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہم پڑھیں گے. جی کیا کہتے ہیں؟ اگر 2 کا تذکرہ ایک ساتھ آ جائے تو پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہما. شاہ صاحب، طیب صاحب، سوال کا جواب درست نہ ہو سکا اور آپ 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے. اس طرف بڑھ رہے ہیں مرکز اولیاء لاہور کے مکرم. 3 نمبر. 3 نمبر کا انتخاب کیا مکرم نے، اور 3 نمبر کے پیچھے دیکھیں کیا سوال جگمگا رہا ہے. یہ شعر کن کا ہے؟ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. میرے اہل سنت کا. جواب دینے میں آپ نے جلد بازی کی، کیونکہ آپ کو پکا پتا تھا یہ باپا جانی کا شعر ہے. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ عز و جل 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. سردار آباد کے زین رضا. نمبر 1. 1 نمبر کا انتخاب کیا زین بھائی نے، اور زین بھائی کے لیے سوال یہ ہے: قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل. آپ نے جواب دیا حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مرکز الاولیاء لاہور کے منصور اتاری. جی بیٹا منصور. 6 نمبر. 6 نمبر کا انتخاب کیا منصور نے، اور 6 نمبر کے پیچھے سوال ہے منصور کے لیے: امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے
حاجی بلال رضا تاری کے مدنی منع کا نام بتائیے. باقی سنائیں بھائی, خاموش رہیں. ہلال رضا تاری. شہزاد ہلال. آپ نے جواب دیا ہلال رضا تاری اور جواب ہو گیا درست. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. کچھ آگے کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مرکز العلیا لاہور کے طلباء. اب ایک ایک سوال تو ہو چکا, اب دوسرے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں. سردار آباد فیصل آباد کے مدثر اتاری, دوبارہ بیٹا آپ کی جانب. 9 نمبر. 9 نمبر, پہلے 1 نمبر حاصل کیا تھا آپ نے. اب دیکھیں 9 نمبر کا انتخاب کیا اور کیا سوال آ رہا ہے آپ کے لیے. چیٹیوں والا واقعہ قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورہ نمل میں. چیٹیوں والا واقعہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے, یہ سوال تھا. پارہ نمبر 15. چیٹیوں والا واقعہ قرآن پاک کے کس پارے میں؟ آپ نے جواب دیا 15, اور اس طرح بیٹا آپ کا جواب ہو گیا غلط. یہ پارہ ہے, کون سا پارہ ہے؟ 19واں پارہ ہے. افسوس کہ آپ نے صرف اپنی ٹیم میں 1 نمبر جو ہے شامل کروایا. مرکز العلیا لاہور کے احمد رضا, بیٹا آپ کی جانب کسی بھی 1 نمبر کا انتخاب کیجیے. 8 نمبر کا انتخاب کیا احمد رضا نے, اور 8 نمبر کے پیچھے سوال ہے آپ کے لیے. یہ دکھائیے جی, سوال آ رہا ہے 8 نمبر کے لیے. اچھا, تو کچھ دیر لگے گی یا پھر میں سوال کر دوں؟ جی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ٹوٹل کتنے نمبر ہو گئے؟ کچھ ٹوٹل بھی کر رہے ہیں یا آخر میں جا کے دیکھیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ جی مدثر بھائی, ٹوٹل ہو رہا ہے؟ جی, ابھی تک کیا پوزیشن ہے مجھے بھی نہیں پتا. ایسے کون آگے کی جانب بڑھ رہا ہے؟ مرکز العلیا لاہور آگے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بس اوقات نہیں ہو سکتے ہیں کہ برابر ہو جائے. تو ہم 6واں سیگمنٹ لے کر آئیں. تو آپ نے انتخاب بیٹے کون سے نمبر کا کیا تھا؟ 8 نمبر کے پیچھے دیکھیں کیا سوال نظر آ رہا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون کس کو قرار دیا؟ ابو جہل کو. آپ نے جواب دیا ابو جہل کو. مبارک کے 2 نمبر مزید حاصل کر لیے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. طیب, سردار آباد فیصل آباد. 11 نمبر. 11 نمبر کا انتخاب کیا طیب نے, اور 11 نمبر کے پیچھے طیب کے لیے سوال آ رہا ہے. کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پر نالا بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت. میزاب رحمت. جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. مرکز العلیا لاہور کے مکرم 10 نمبر کا انتخاب کیا مکرم نے, اور 10 نمبر کے پیچھے مکرم کے لیے سوال آ رہا ہے. یہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو چوپایوں اور پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. آپ نے جواب دیا, جواب دوبارہ بتائیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. کس نمبر کا انتخاب کیا تھا بیٹا آپ نے؟ 10 نمبر. آپ نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. چینج کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. پکا پتہ ہے؟ جی. سوال کیا تھا؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو کہ چوپایوں اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے؟ آپ نے داؤد علیہ السلام کا نام لیا, اور اس کا جواب ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. جی سلیبس میں داؤد علیہ السلام لکھا ہوا ہے.
میں دیکھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ذرا دیکھ لیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں. بولیے. سلیبس میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے. مائک میں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ بولیے بیٹا. سلیبس میں حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا نام لکھا ہوا ہے. چلیں 2 نمبر کا جی مجلس کچھ رہنمائی کر دے یا کوئی دوسرا سوال. چلیں جب تک اس کو ہم یہیں رکھتے ہیں, آگے کی جانب بڑھتے ہیں. ہم انشاءاللہ مکرم کے بعد جو ہے مکرم کے پاس جو ہے آخر میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی زین اتاری آپ کی جانب کسی بیٹا ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 4 یا 12؟ 4 نمبر. 4 نمبر کا انتخاب کیا ہے زین نے, اور زین کے لیے سوال آ رہا ہے یہ مطاف کس جگہ کو کہتے ہیں؟ حیا سے نظرے, حیا سے نظرے. جس جگہ کے اندر آ کر, جس خطہ کے اندر آ کر حاجی طواف کرتے ہیں اس جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آخر میں اچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ جس حصہ کے اندر یعنی کہ جو مخصوص باوجہ بلند زور سے, جس حصہ کو مخصوص کیا گیا یعنی کہ خانہ کعبہ کے گرد ایک لکیر لگائی گئی ہے, اس جگہ کے اندر حاجی رہ کر طواف کرتے ہیں اسے مطاف کہا جاتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تھوڑا سا اور واضح کر کے بولیں بیٹا. زین مطاف کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جس جگہ پر حاجی طواف کرتے ہیں. جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں. زین آپ کو پتا ہے آپ کا جواب کیا ہوا؟ جی زین کچھ ذہن کام کر رہا ہے کہ جواب صحیح ہے غلط؟ مبارک زین بھائی کہ آپ نے 2 نمبر مزید حاصل کر لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی مکرم بیٹا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نصاب میں لکھا ہوا ہے نا وہ ہے ہواؤں پر اور پرندوں پر کن کو حکومت تھی؟ وہ حضرت سلمان علیہ السلام ہے. جی اور بھی اسلام میں بیٹھے ہوئے آپ کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ہم صحیح بتا رہے ہیں. غلطی ہو گئی ہے؟ یہ غلطی ہو گئی آپ سے. ٹھیک ہے بیٹا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منصور اتاری مرکز الاولیاء لاہور, آخری نمبر بچا ہے, انتخاب کیجئے 12 نمبر کا. 12 نمبر کا انتخاب ہو گیا ہے خود بخود. اللہ تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جنہوں نے پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا گیا تھا. جنہیں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا گیا تھا وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ پہاڑوں اور پرندوں. اللہ عز و جل کے اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جنہیں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا گیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام. مشورہ کر لیں کچھ, اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے, مشورہ کر لیں. مکرم سے کر لیں. چلیں مکرم بھائی رہنمائی کر دیں. آپ نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ السلام. جی مشورے کے بعد کیا جواب آیا؟ منصور بھائی مشورہ نہیں کیا. مشورہ کیے بغیر ہی, مشورے کے بعد بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور مشورے کے بغیر بھی آپ نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ السلام. تو اس طرح منصور اتاری آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر مگر اکیلے, خوب اچھا سفر کیا مگر اکیلے اکیلے. اور اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے مجھے بھی صحیح طرح نہیں پتا کہ کون آگے کی جانب بڑھا ہے کون پیچھے کی جانب رہ گیا جو آج ہم سے رخصت ہوگا مدنی تحفے لے کر. تو اسکور بورڈ پر نظر ڈالتے ہیں کہ اسکور بورڈ شاید کچھ کو خوش کر دے کچھ ناراض ہو جائیں, لیکن علم دین کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ آیا نا, اور مدنی تحفے تیار ہیں. مدنی چادر اور بہار شریعت
انشاءاللہ ان کو تحفے میں دی جائیں گی. لیکن کس کو تحفے میں مل رہی ہے؟ مرکز اولیاء لاہور آج ہم سے رخصت ہو گیا. سردار آباد فیصل آباد کی ٹیم آج ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی. اب ہمیں نہیں پتا لیکن اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت ہی زبردست قسم کا مقابلہ ہوا. سردار آباد فیصل آباد اور مرکز اولیاء لاہور کے درمیان صرف 1 نمبر کے فرق سے سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ پیچھے کی جانب رہ گئے 29 نمبر، اور آگے کی جانب کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں مرکز اولیاء لاہور کے طلبہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل. آپ کو ایک موقع اور دیا جائے گا. صلو علی الحبیب. آئیے جی یہ مدنی تحفے لے کر آ جائیں. پہلے بھی آپ لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے. بہار شریعت اس کا مطالعہ فرمائیے گا. چھٹا حصہ یہ آپ کو یاد دلائے گی کتاب، یہ چادر یاد دلائے گی کہ آپ ذہنی ازمائی سیزن 4 میں آئے، اور یہاں تک آنا بھی یہ سعادت کی بات ہے. اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ وقت تھا کہ جب انتخاب جاری تھے، بہت سارے طلبہ آپ چھوڑ کر آ گئے. یہ وہ ذہین طلبہ تھے جو سردار آباد فیصل آباد سے جن کا مدنی انتخاب ہوا. تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. آج آپ نے مدنی مقابلہ دیکھا. سردار آباد فیصل آباد اور مرکز اولیاء لاہور کے درمیان، اور آگے کی جانب کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں مرکز اولیاء لاہور کے طلبہ. انشاءاللہ عز و جل اب جو مدنی مقابلہ آپ دیکھ سکیں گے وہ ٹیم جو مزید آگے کی جانب ہے ان دونوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل گجرات اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ کے درمیان. تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ سکیں گے سلسلہ ذہنی ازمائش سیزن 4. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ پسینہ صاف کریں. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ. آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ. ہم کسی کی موٹر دیکھنے جاتے ہیں، اگر وہ جل جاتی ہے ہم ان سے پیسے طے کرتے ہیں 5000 روپے، اور جب دکان پہ لا کے کھولتے ہیں تو اس کے اندر 5000 کا کام نہیں ہے، 200 روپے کا کام ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی اس میں فالٹ ہوگا میں صحیح کر دوں گا. 5000 روپے میں آپ سے لوں گا. یہ طے کر لیا تھا، بھلے 50 روپے کا کام نکلا. یہ ایک خالی اسکرو ڈھیلا تھا وہ ٹائٹ کر دیا، موٹر چل پڑی. 5000 روپے آپ کے جائز ہے. ڈاکٹر کو پاپا کو 20-25-50 ہزار روپے، لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے. اس کے والدین نے اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اتنا خرچ کیا ہے اور آپ جس طرح کہتے ہیں تو یہ خرچ وصول کدھر سے کرے گا؟ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد رکھیں. وہ ضرور روزی دے گا، جھوٹ بولے بغیر نہیں وہ روزی دے گا. آپ کو جھوٹ بولو گے تو اپنی روزی خامخواہ خراب کرو گے. کیا یہ ثواب کما سکتے ہیں اپنے پروفیشن میں، اپنے پیشے میں؟ اتنا ثواب کما سکتے ہیں، اتنا ثواب کما سکتے ہیں کہ تو پیسے لیتے ہیں نا بابا. پیسے لے کر بھی ثواب کما سکتے ہیں. کیا بات ہے، پیسے بھی ملیں گے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. کیسے؟ پیسے میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں، کہ اپنے بال بچوں ماں باپ کی خدمت کروں، کہ جو غریب آئے گا اس کو مفت علاج کروں گا. یہ بھی تو پوسیبلٹی ہے. مدنی کسوٹی. میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا. کیا اہل بیت میں سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ. کوریا کے صحیح بھائی نے امامہ بنوانے کی نیت ہے ان کی. ہے
زلفوں کی بہاریں آج عمرہ شریف والے مدینے کا سب لائی ہے گلزار نبی سے پیغام، سب لائی ہے گلزار نبی ادھر اس کورس والے کلیجہ تھام لیں، کلیجہ تھام لیں، کلیجہ تھام لیں. محمد عظیم مبارک ہو جی، آقا کو سلام عرض کرنا. امام علی سولنگی مدینے کا ٹکٹ مبارک ہو. ابھی آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر جو ہے مسلمان ہوا ہوں، تو برائے مہربانی کر آپ میرے کو بتا دیں کہ میں اپنا نام کیا رکھوں. ان کا نام رکھ دیں محمد، اور پکارنے کے لیے شبیر رضا. میں انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کوئی شو اٹینڈ نہیں کروں گا. آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. ماشاءاللہ مبارک ہو. ماشاءاللہ. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا. واقعی ایسی زیادہ دنیا میں کہیں اور ہم نے نہیں دیکھی. دیکھ کر ایمان تازہ آپ کا بھی ہو جائے گا، ہمارا بھی ہوگا. وہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے. میرے ساتھ پرابلم یہ ہے تھوڑا سے کہ میں جاب ہے میری، لیکن میرا جو ہے جاب پہ جانے کو دل نہیں کرتا. عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے روزگار میں، اس کی وجہ سے میرے لیے بہت سی پریشانیاں بن گئی ہیں اور وہمی ہو گیا ہوں. ان کو چاہیے کہ روزانہ صرف 100 بار یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو کا وظیفہ یہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے کاموں میں مدد الہی شامل ہوگی اور ان کے کام پورا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی والے معاشرے کی جو اصلاح ہے، جو اسلام کا بیسک کانسیپٹ بھی ہے، یہ اس کو بھی اسی جذبے سے، اسی لگن سے اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ سسٹم چلتا رہے اور یہ لوگ یہاں سے مستفید ہو کر باہر اچھی شہری بن کر جائے. قیدیان کے علاوہ ملازمین کے لیے بھی درس و تدریس کے جو پروگرام جاری کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی سلسلہ جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے. اگر کسی کو نماز کی ضرورت ہے تو نماز سکھاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا تو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. عرصہ یسیری کے دوران فلاح کی ترغیب دی، جو میرے لیے باعث اطمینان ہے. جو اصل مقصد ہے کسی کو جیل میں رکھنے کا، شاید وہ صرف اس کو بند کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے اچھا انسان بنانا تھا. یہ میری خواہش ہوگی کہ دعوت اسلامی اور فیضان و قرآن ٹرسٹ یہ پروگرام کشمیر کے جو دیگر 9 اضلاع ہیں ان کی جیلوں میں بھی شروع کرے. اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اس دعوت ماحول چاہیے، دعوت اسلامی کا ماحول چاہیے زندگی بھر جب تک میں زندہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم زمینوں پہ مزیرے رکھتے ہیں 10ویں حصے پہ، خرچہ سارا ہم کرتے ہیں اور وہ جب ٹوٹل پیداوار ہوتی ہے تو انہیں 10واں حصہ دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم عشر نکالیں گے تو کیا ان کا 10واں وہ نکال کے عشر نکالیں گے یا ٹوٹل پیداوار میں سے عشر نکالیں گے؟ اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ میری زمین ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو زمین دے رہا ہوں مزارعت پر. صحیح. ہمارا آپس میں یہ معاملہ ہوا کہ جس طرح پیسے کے اندر ہوتا ہے نا، میرا پیسہ ہوتا ہے، میں انویسٹر ہوتا ہوں، آپ ورکنگ پارٹنر ہوتے ہیں، اور محنت ہوتی ہے وہ پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ ایک مزارعت ہوتی ہے کہ میری زمین ہے اور محنت آپ کریں گے اس کے اندر. اب اس صورت میں عشر کس پہ لازم ہوگا؟ جی جی. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے مزارعت میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ جتنی بھی پیداوار ہوگی اس پیداوار کا یعنی آدھا میں مالک زمین لے لوں گا زمیندار، اور آدھا کاشتکار آپ لے لیں گے. تو اس صورت میں جو جتنے کا مالک ہوگا وہ اتنے کا عشر ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو اگر اسی طریقے سے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ 25% پیداوار میری اور 75% آپ کی. اب 25% جو میری ہوگی مالک زمین کی، اس کا میں 10واں حصہ
جو بنے گا وہ ادا کروں گا. آپ کے 75% یہ پیداوار ہوگی تو اس کا آپ عشر ادا کریں گے. تو یہ کہلاتا ہے مزارعت، کہ جس کے اندر زمین میری ہے، بیج میرے ہیں، اب اس کے اندر آپ محنت کریں گے، آپ کو اس کی محنت پیداوار کی شکل میں دی جا رہی ہے. تو یہ مزارعت کا عمل شرعاً جائز ہے، اور اس کے اندر جتنی مقدار نفع کی پیداوار کی دونوں میں طے ہوئی برابر برابر یا کم زیادہ، تو جو جتنے کا مالک ہوگا وہ اتنے کا عشر ادا کرے گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. باعث غفلت یا پھر کسی اور سبب گھروں میں لگنے والی لاپرواہی کی وجہ سے گاڑیوں میں لگے گیس سلنڈر یا پھر پیٹرول ٹینک سے جنریٹرز اور شارٹ سرکٹ کے سبب دکانوں میں، ملوں میں اور فیکٹریز میں لگنے والی آگ، جس کے باعث ہوتی ہیں ہلاکتیں اور املاک کا بھاری نقصان، معاشرے میں پھیلی ہوئی غفلت و لاپرواہی کی نشاندہی کرنے والا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جس کا موضوع ہے آگ ہی آگ، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے. ٹنڈو آدم جوہر آباد کا ایک واقعہ ہے کہ اخباری اطلاع کے مطابق قبرستان میں ایک جنازہ لایا گیا. امام صاحب نے جو ہی نماز جنازہ کی نیت باندھی تو مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا. لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. امام صاحب نے بھی نیت توڑ دی اور کچھ لوگوں کی مدد سے اس کو پھر لٹایا گیا. مردہ 3 بار اٹھ کر بیٹھا. امام صاحب نے اس کے رشتہ داروں سے پوچھا کیا مرنے والا؟ اس پر پھر امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. لوگوں نے جب مردے کو قبر میں ڈالا تو دل ہلا دینے والا منظر دیکھا گیا. آخرکار یہ لرزہ خیز داستان کیا ہے؟ اس تاجر کا آخر کون سا گناہ تھا؟ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیوں کیا؟ اور جب لاش کو قبر میں اتارا گیا تو قبر میں دل ہلا دینے والا منظر کون سا تھا؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے آج ہی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے پر اسرار بھکاری حاصل کیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. دیکھیے 15 اپریل 2014 سن عیسوی بروز منگل رات 9:15 بجے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے مزین اور شرعی رہنمائی کے حصول کے لیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، جس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہونے کے لیے ان نمبرز پر اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں: 02134942522 02134942526. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اکثر مارکیٹ میں ہمارے پاس چھوٹے بچے 8 سال 10 سال کی ایج کے آتے ہیں جو ہم سے موبائل خرید کر لے جاتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف اس میں گانے سننا، فلمیں دیکھنا ہوتا ہے. تو ایسے بچوں کو موبائل بیچنا اور ان سے خریدنا کیسا ہے؟ اگر بچہ اپنے ولی کی اجازت سے خریدنے آیا ہے یا کوئی بڑا بھی آیا ہے تو بڑے بھی تو گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ کہ جب تک اپنی نیت نہ ہو کہ میں اس کو فلمیں دیکھنے کے لیے دے رہا ہوں، اس وقت تک اپنا گناہ بیچنے کا نہیں ہے. صدا بچا یا رب.
شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً چند منتخب جھلکیاں. بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے. نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، مدنی پھولوں کا سیل رواں. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. حضرت مولانا مفتی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر رکن شورا کی حاضری. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. یو کے سے مدنی خبریں، رکن شورا کی شرکت. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. MNA محمد طلال چودھری کے یہاں مدنی حلقہ، رکن شورا کے مدنی پھول. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. بری سنگت کا وبال، مکتبۃ المدینہ کا نیا رسالہ. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. نگران کابینہ حاجی الطاف کے والد کا انتقال پرملال. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. گزشتہ رات مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدظلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. جھلکیاں مختصراً پیش خدمت ہیں. ہمارے اسلاف بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، لوگوں کی دل جوئی، ان کی حوصلہ افزائی، ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے واللہ ایک آدمی مجھے حدیث سناتا ہے جسے میں نے اس کی پیدائش سے پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن میں اس سے حدیث یوں سن لیتا ہوں جیسے پہلی بار سن رہا ہوں. ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے تو ہم ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے اس طرح کے، ان کے مزاج عجیب و غریب ہوتے ہیں، ایسے کلمات ان کی زبان سے عموماً ادا نہیں ہوتے جس کلمات کو سننے کی سامنے والا توقع رکھتا ہے. یہاں تو مطلب دل آزاریاں کرنے سے فرصت ہے ہی نہیں. دل جوئی کرے کون؟ حوصلہ افزائی کرے کون؟ ہمت افزائی کرے کون؟ اگر کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے فراخ دلی کے ساتھ کریں، اس کو بھی لگے کہ یار واقعی اس نے میری حوصلہ افزائی کی. حوصلہ افزائی میں بھی بخل کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ان کی توقعات، جبکہ کوئی معنی شرعی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو ان کی توقعات پر غور کیجئے. یہ سوچنے کی عادت پیدا کریں کہ بیٹا سوچے کہ والد صاحب اس موقع پر مجھ سے کون سی بات سننے کی توقع رکھتے ہیں. اسی طرح بچوں کی امی کے مزاج اور انداز پر غور کیجئے کہ اس وقت یہ مجھ سے کس چیز کی توقع رکھ سکتی ہے. بچی پر غور کیجئے کہ وہ مجھ سے کس چیز کی توقع رکھ سکتی ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جائز فریاد سلطان تک پہنچائی یا اس کے دل میں خوشی داخل کی
اللہ عز و جل اس سے جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا. بچے باپ کی مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گئے, بچوں کی امی دو میٹھے بول سننے کو ترس گئی. یہی شخص جب نیچے اترتا ہے تو چوکی دار سے مسکرا کر بات کرتا ہے, تو گارڈ ہوتا ہے تو مسکرا کر بات کر رہا ہے, راستے میں ملتا ہے تو مسکرا کر بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ان سے مسکرا کر بات کرنی ہے, لیکن انسان کے حسن سلوک کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ تو آپ کے اہل خانہ تھے. کسی سے کلام کریں, کسی سے فون پہ بات کریں, بڑی غور سے سوچ سمجھ کے جواب دیں, اور نہیں دل خوش کرنا آتا, نہیں دل جوئی کرنا آتی, پتہ ہے کہ بولوں گا تو تکلیف ہی ہوگی, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سری لنکا کے دورے کا احوال پیش ہے. گزشتہ دنوں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے کولمبو، کیلمونائی اور دیگر علاقوں کا دورہ فرمایا تھا. آپ کے اس مبارک جدول میں شخصیات ملاقاتیں بھی شامل تھیں. گورنر علوی مولانا اور دیگر شخصیات سے ملاقات کے مناظر ملاحظہ کیجیے. مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے شرکت فرمائی اور اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. اس موقع پر آپ نے عاشقان رسول کے سروں پر سبز سبز عمامے شریف کے تاج بھی سجائے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. کل آپ کو رکن شورا کا دیناج پور سفر دکھایا تھا. آپ کی اس سے قبل سید پور شریف میں حضرت مولانا مفتی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کا سلسلہ ہوا، جبکہ آپ نے شخصیات اجتماع میں شرکت فرمائی اور مزید جامعات کھولنے اور بنگلہ دیش میں مدنی کاموں کی ترقی کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جو کہ سید آباد جونپور موڑ پر ہے، الحمدللہ یہ مدنی مرکز زیر تعمیر ہے، اور جامعہ، مسجد، مدرسہ انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا یہاں انشاءاللہ. آج ہمارا یہاں ڈھاکہ فیضان مدینہ میں بالخصوص جامعۃ المدینہ کی مجلس، ہمارے مدنی اسلامی بھائی نگران کابینات اور الحمدللہ دیگر اہم ذمہ داران یہاں تشریف فرمائے. الحمدللہ بنگلہ دیش میں 5 جامعۃ المدینہ چل رہے ہیں، 8 ہزاری میں، شیٹاگانگ مدرباڑی میں، ڈھاکہ سٹی کے اندر یہیں فیضان مدینہ میں، الحمدللہ منشی گنج میں اور سید پور میں، بالخصوص شائستہ گنج جو سلہٹ سے قریب ہے وہاں بھی انشاءاللہ ہم جامعہ کھولیں گے. اور بھی ہمیں جگہ ملی ہیں، تو ابھی ہمارا یہی مشورہ ہے کہ مزید کہاں کہاں جامعہ کھول لیں، کیونکہ الحمدللہ یہاں لوگوں میں ایک شوق ہے پڑھنے کا، اور لوگ آ بھی رہے ہیں الحمدللہ. لیکن وہی جو میں بار بار عرض کرتا ہوں بنگلہ دیش سے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. لوگوں نے ہمیں جگہ بھی دی ہیں، کومیلا میں جگہ ملی ہے الحمدللہ. یہ بنگلہ زبان میں پروسپیکٹس یہ جامعۃ المدینہ کا، تو جامعہ کتنے ہیں کیا ہیں یہ پورا الحمدللہ ہماری جامعۃ المدینہ بنگلہ دیش کی مجلس نے بنایا.
मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम बांग्लादेश के शहर सैयदपुर में गोलाहाट कब्रिस्तान में मौजूद हैं। पिछले दिनों यहाँ पर एक दावत इस्लामी से बहुत मोहब्बत करने वाले, दावत इस्लामी के बहुत मोहसिन थे, मौलाना मुफ्ती मुश्ताक कादरी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जुम्मे की नमाज के बाद इंतकाल हुआ था। अमीर अलैहि सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने भी ताज़ियत की कोशिश की थी उनके बच्चों से। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं तो इनके मज़ार शरीफ पर हाजिर हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के साहबजादे जामियातुल मदीना सैयदपुर में अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी कर रहे हैं, ऊला में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती साहब भी दावत इस्लामी से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और इनके बड़े एहसानात हैं। दावत इस्लामी के साथ मिलकर इन्होंने एक मुबल्लिग बनकर बहुत काम किया। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं श्रीलंका की जानिब, जहां मुबल्लिग दावत इस्लामी ने हज़रत सैयदना शेख उस्मान वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर हाज़िरी दी और इनके वसीले से दुआ की, जबकि इनकी बारगाह में ईसाले सवाब भी नजर किया। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। मुबल्लिग दावत इस्लामी रुकन शूरा जो इन दिनों यूके के सफ़र पर हैं, आपने मकामी अस्पताल में इकराम अत्तारी के मदनी मुन्ने की इयादत फरमाई, जबकि जुमुअतुल मुबारक में इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। मुलाहिज़ा कीजिए। अल्लाह मेरी झोली भर दे या अल्लाह मेरी